اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، اکابر امت، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوار، دوست احباب اور نوجوان ساتھیوں، خصوصاً پس پردہ بیٹھی ہوئی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا مانگے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ آپ لوگ میوات کے علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کا وہ علاقہ ہے جہاں الیاسی آواز گونجی ہے۔ سب سے پہلے الیاسی صدا، الیاسی آواز جس علاقے میں گونجی ہے وہ آپ کا مبارک علاقہ ہے۔ آج صبح کا پہلا ناشتہ اسی گاؤں میں نصیب ہوا جس گاؤں میں آنے کی برسوں سے تمنا تھی۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب کی معیت میں ہم نے دہلی سے سفر شروع کیا۔ آپ کے علاقے کی کھانے کی اشیاء وہ ہمیں جو ہے راس نہیں آتی، تو ہم نے کہا سادہ ہمیں ناشتہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے اسی گاؤں میں ہمارا انتظام فرمایا اور ہماری ضیافت کروائی کہ جو گاؤں حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا سب سے پہلے منبع رہا، جہاں سے آپ نے ابتدا فرمائی، اللہ اکبر، اتفاق سے اسی گاؤں میں پہنچ چکے اور آج آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ہمیں عنایت فرمائی، یہ بہت بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں زیادہ دیتا رہوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ میرا عذاب سخت ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، فرمان الہی ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں میں یہ موجود ہے جو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکیداً فرمایا کہ تمہیں ضرور بھی ضرور میں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، پھر دھمکی دی شرط کے ساتھ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت پر اگر تم تلے رہے، تو یاد رکھنا، کان کھول کے سن لینا، ان عذابی لشدید، یہ وہ پروردگار دھمکی دے رہا ہے جو ہمارا اور آپ کا پالنہار ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان، ہماری روح ہے، اب اسی کے قبضے میں ہمارا جو ہے جسم ہے، پوری جان اسی کے قبضے میں، اور وہ رب ہمیں کہہ رہا ہے ان عذابی لشدید، دو تاکید لا کر فرما رہا ہے کہ میرا عذاب سخت ہے، اور اس کے عذاب کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 2 سال کا جو طویل عرصہ گزرا ہے، آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ لاشوں کے انبار لگ چکے، کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں تھا، سگے ماں باپ کی لاشیں اٹھانے والے ان کی اولاد نہیں تھے، حقیقی ماں باپ کی لاشوں کو لوگوں نے جو ہے یمنا ندیوں میں جو ہے پھینکا ہے، سمندروں میں پھینکا ہے، گڑھوں میں پھینکا ہے،
کھڈوں میں ڈال دیا ہے، کوڑے دانوں پر پھینک دیا ہے۔ وہ حالات ابھی قریب ہمارے سامنے گزر کر گئے ہیں، اور ابھی بھی اس کی پابندیاں کوئی کم نہیں ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ میں ہم جیسے آئے احمد آباد داخل ہوئے، ماسک پہن لو، وہاں سے ایک چیزہ شروع کر دی، ماسک کیوں نہیں پہنا؟ یعنی ابھی بھی ڈر، وہ خوف، وہ آدمیوں کے اندر جو ہے گھبراہٹ ابھی بھی موجود ہے۔ جب دہلی اتر رہے تھے وہاں بھی ابھی لوگ گھبرائے ہوئے۔ تو میں میرے بھائیوں اور دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ناشکری کی تو عذاب کل عام ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہماری وہ ناشکریہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں راحتیں دی تھی، فراغ وقت دیے تھے، بہت ہی اللہ نے ہمیں فرصت دی تھی، جوانی دی تھی، قوت دی تھی، عزت دی تھی، آبرو دی تھی، ثروت دی تھی، ہمیں دولت دی تھی، ہم نے اس کو ضائع کیا، پامال کیا، ناشکری کی، کفران نعمت پر تلے رہے۔ پھر اللہ کی جو پکڑ آئی کہ انسانیت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اسپتال کے اسپتال بھرے ہوئے تھے، ایک بیڈ خالی نہیں تھا۔ میں خود لوگوں کو جب لے جاتا تھا تو ہم تڑپ جاتے تھے پورے پورے دن، لیکن ایک آدمی کو بیڈ نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے حالات سے ابھی گزر کر آئے ہیں۔ پھر آپ نے سنا ہوگا ادھر ہمارے گجرات میں طوفانی ہوائیں، اللہ اکبر، آج سے 6 یا 7 مہینے پہلے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو وہ ہوائیں چلی ہے، تیز و تند ہوائیں، ایسی ہوائیں جس نے جو ہے انسانوں کے مکان کے اوپر کا پورا چھپر اڑا دیا، چھت اوپر کا ہے ہی نہیں بالکل۔ میں مولانا عمران صاحب جو پیش رو مجھ سے پہلے جو خطیب آپ کے سامنے گزرے، حضرت کی معیت میں اور دوست احباب کے ساتھ جب وہاں جانا ہوتا تھا تو ان کے مکان دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ پھر طرح طرح کے زلزلے، طرح طرح کی آفتیں، طرح طرح کے مشاکل اور پریشانیاں جو دن بدن بڑھی ہوئی ہے، جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حالات دیکھیے کیسے حالات ہیں۔ فی الحال امت کتنے حالاتوں سے گزر رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ میں تو اکثر بیانوں میں کہتا ہوں کہ ہمارا ہر نیا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر طلوع ہو رہا ہے۔ اگر آپ دور اندیش ہیں، آپ کی نگاہ تیز ہے، اور آپ جو ہے اپنے دیش پر، اپنے ملک پر، اپنے ماحول پر اور اپنے اطراف پر اگر نظر رکھتے ہیں تو ہم نظر دوراتے ہوئے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کا نیا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر آ رہا ہے۔ آج بخاری کا ختم ہونے جا رہا ہے۔ حدیث کی مبارک کتاب بخاری شریف میرے سامنے پڑی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ کو ان علماء کرام نے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی روشناس کرایا اور آپ کو بتلایا کہ اس درس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ اے لوگوں اعمال کی طرف آپ لوگ دوڑ پڑو، بادروا، مائل ہو جاؤ، لپک جاؤ اس وقت سے پہلے جب فتنے رونما ہو جائیں۔ اور فتنے بھی کیسے رہیں گے؟ کقطع اللیل المظلم، اس طرح سے جیسے اندھیری رات کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ایک تو رات کی اندھیری ہوتی ہے بھائی، جب شام ڈھلنے لگتی ہے اور رات آنے لگتی ہے تو آٹومیٹکلی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر آقا مدنی علیہ السلام کے فرمان میں ایک عجیب لفظ بڑھایا، رات کا ٹکڑا۔
اور رات بھی کیسی اندھیری رات کا ٹکڑا، رات خود اندھیری ہے، جب لفظ کا اضافہ ہوا ہے تو معنی کا اضافہ ہوگا، یعنی ایسی رات کا ٹکڑا جو رات کے اندر اگر تم اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہو تو تمہیں نظر نہیں آئے، ایسی اندھیری رات ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حالات کیسے جو ہے چینج ہوں گے، تبدیلیاں کیسے ہوں گی؟ آپ لوگ مطمئن ہیں، ابھی اطمینان میں ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ پریشانیاں بس اخباروں کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے، یا ٹیلی ویژنوں سے سننا نصیب ہو رہا ہے، یا دور دراز کے واقعات ہیں، بس ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اکثر جگہ لوگ اس میں مطمئن ہیں، بے فکرے بنے ہوئے، لاپرواہی میں مبتلا ہے کہ ہمارے علاقے میں تو کچھ نہیں ہے، مصیبت کیسے آ جائے گی پتہ بھی نہیں لگے۔ ابھی صبح میں ہم ناشتہ سے فارغ ہوئے، آج یہ آ رہے تھے، کون سا گاؤں کا؟ کاسیڑا یا قریب میں آپ کا گاؤں، میاں جی موسیٰ صاحب کا جو ہے گاؤں ہے جہاں کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس گاؤں سے ہم ناشتے سے فارغ ہوئے اور آپ کے یہاں آنا ہے، ابھی باہر نہیں نکلے کہ ایک ایسی اندوہناک خبر نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے اور ہمارے جسم پر کب کبھی طاری کر دی کہ ایک ٹرک والے نے ایک بس میں سوار نوجوانوں کی جو گاڑی چل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں سوار تھے، اس کو صبح سویرے اڑایا، جس میں 2-3 سے زائد بچے جو ہے فوت ہو گئے۔ میں نے مولانا عمران صاحب سے کہا کہ بھائی ہم وہاں ضرور جائیں گے، جہاں یہ واقعہ ہوا ہے ضرور ان سے جو ہے مل کر آنا چاہیے۔ قریب ہے، حادثات کیسے واقع ہو جائیں گے، تکلیفیں کیسے آ جائیں گی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا، حالات اتنے سنگین ہوں گے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، وہ ایسے حالات ہوں گے جیسے کہ رات کی اندھیری، اور اندھیری رات کا وہ ٹکڑا جو ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا، کہ آدمی صبح کرے گا تو ایسا لگے گا کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، ایمان کے ساتھ ہے، وہ مومن بنا ہوا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا، وہ آدمی ایمان کے ساتھ صبح کر رہا ہے، لیکن کیا ہو جائے گا؟ وَيُمْسِي كَافِرًا، شام ڈھلتے ڈھلتے جب شام کو پہنچے گا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچے گا، ایک دم اندھیرا چھانے لگے گا کہ وہ آدمی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ ایمان کا سودا کر بیٹھے گا، وَيُمْسِي كَافِرًا، اور وہ کافر بن جائے گا۔ پھر آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ وہ آدمی کیا کرے گا؟ جب شام ہوگی تو ایمان والا ہے، رات ہو رہی تو ایمان والا ہے، بستر پر ہے تو ایمان والا ہے، گھر میں اپنے کمرے میں تو ایمان والا ہے، ابھی ایمان والا ہے، ابھی صبح ہوئی نہیں ہے، ابھی صبح صادق ظاہر نہیں ہوئی ہے، ابھی اذان کی آوازیں نہیں آئی ہے، ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، ابھی جو ہے سورج نکلا نہیں ہے، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا رات کو سونے کی ہوتی ہے، چلو سب سو جاتے ہیں نا بھائی، اللہم بسمک اموت واحیا، دعا پڑھ کے سب سو گئے، اب صبح میں کیسے کافر ہو جائے گا؟ اب کیسے کافر ہو جائے گا وہ؟ نہیں، اب یہ نوجوان نسلوں سے پوچھو، اس کا جواب یہ دیں گے اب ان محدثین کی ضرورت نہیں ہے، ان محدثین کی اب ضرورت نہیں ہے، نوجوان خود جواب دے دیں گے۔ جیسے بخاری میں بھی آخری حدیث پڑھائی جائے گی جس میں وزن کی بابت بات کی جائے گی کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے قول تولے جائیں گے،
اس کی گفتگو بھی تولی جائے گی، اس کا ایک ایک عمل تولا جائے گا۔ تو اس دور میں اس بات کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ پہلا ایک وقت تھا کہ جب جو ہے جہمیہ اور معتزلہ اور دوسرے وہ حضرات ان باتوں پر بحثیں کرتے تھے جن میں اہل سنت والجماعت کا ان سے جو ہے ٹکراؤ ہوتا تھا اور آپس میں تردید اور رد ہوتی تھی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر عقل رکھنے والا بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ دور وہ چل رہا ہے جہاں بخار بھی ناپا جاتا ہے۔ بھائی اب تو وہ دور چل رہا ہے جہاں منہ میں تھرمامیٹر ڈال دو تو بخار ناپا جاتا ہے، ڈاکٹر ہاتھ پکڑے ایک مشینری لگائے تو اس کی ڈگری ناپی جاتی ہے۔ اب تو وہ دور چل رہا ہے کہ اس وقت یہ تیز ہوا چل رہی ہے تو یہ کتنے کلومیٹر کی تیزی پر چل رہی ہے۔ یہ اس وقت جیسے ہم صبح میں فلائٹ سے نیچے اتر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی صبح کا وقت ہے 20 ڈگری اس وقت گرمی ہے۔ اب یہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ ابھی یہ ناپا جا رہا ہے کہ یہ تاپمان، یہ دھوپ، یہ تیز جو دھوپ ہے یہ کتنا تاپمان ہے، اس کی ڈگری کتنی تیز ہے، یہ سب ناپا جا رہا ہے۔ تو پھر انسان کے اعمال، اور یہ وہ لوگ ناپ رہے ہیں جن کا خالق اللہ ہے، یہ وہ لوگ ناپ رہے ہیں جن کا بنانے والا اللہ ہے، جن کا خالق اللہ ہے، جن کو دینے والا، عقل دینے والا اللہ ہے، سمجھ دینے والا اللہ ہے، جن کی مشینریاں بنانے کی جو صلاحیت اور استعداد دینے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ ان کو وہ صلاحیت دے رہا ہے کہ یہ بخار بھی ناپ رہے ہیں، یہ جو ہے ٹمپریچر بھی ناپ رہے ہیں، یہ جو ہے گرمی کو بھی ناپ رہے ہیں، یہ ہوا کی تیزی کو بھی ناپ رہے ہیں، یہ موضوع کو بھی ناپ رہے ہیں، سمندر میں موضوع کتنی تیزی سے چل رہے ہیں اس کو بھی ناپ رہے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ جس نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے اور صلاحیت دی ہے وہ ہمارے اعمال کو نہیں ناپ سکتا؟ ہمارے اعمال کا جو ہے وہ وزن نہیں کر سکتا؟ وہ بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میں ان نوجوانوں کے حوالے بات کروں گا کہ حضور کا فرمان ہے کہ آدمی جو ہے شام میں ایمان والا ہوگا، بستر پر آدمی جا رہا ہے ایمان والا ہے، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر کیسے بن جائے گا؟ یہ جوان جواب دے گا۔ یہ موبائل کے حوالے ہے، گھر میں چلا گیا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے اور موبائل کی اسکرین گھما رہا ہے، ٹچ اسکرین والے موبائل لے کر اس پر انگلی گھما رہا ہے، وہ ادھر چیٹنگ کر رہا ہے، اس کو فیس بک میں اپنا دوست بنا رہا ہے، فرینڈ بنا رہا ہے، گرل فرینڈ بنا رہا ہے، طرح طرح کی دوستی قائم کر رہا ہے۔ اس میں سے کسی لڑکی نے ایک رات اس سے کہا کہ میں تجھ سے جو ہے شادی کروں گی، نکاح کروں گی، لیکن اس شرط پر کہ تو اپنا مذہب چھوڑ دے تو میں تجھ سے نکاح کروں۔ جیسے ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے خطیب، نابینا مقرر حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک جگہ ایک مؤذن برسوں سے اذان دے رہا تھا۔ غور سے سننا یہ واقعہ، ان کا وہ واقعہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، اس وقت کے دور میں بڑی ضرورت ہے کہ جو ہے ایک مؤذن برسوں سے اذانیں دے رہا تھا اور اذانیں دے کر وہ جو ہے اللہ کو خوش کروانا چاہتا تھا، لیکن ایک دن کا واقعہ ہے، اذان دیتے دیتے اس کی نگاہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہنے لگا اور اپنے منہ کو، اپنی گردن کو موڑتے ہوئے حی علی الصلاۃ کی طرف اس نے موڑا تو وہاں ایک لڑکی سے اس کی آنکھیں مل گئی، اس نے اس سے آنکھیں ملائی اور اس نے اس سے آنکھیں ملا لی، اس میں دوستانہ قائم ہو گیا۔ اور ابھی تو حی علی الصلاۃ کہہ رہا تھا، اس نے اپنا بولنا بھی بند کر دیا، دونوں کی گفتگو شروع ہو گئی اور گفتگو میں ہی کہہ رہی ہے وہ لڑکی اس سے جو ہے ایک درخواست کر رہی ہے کہ میں تجھ سے میں تجھ سے شادی کروں گی، ایک شرط پر کہ تو اپنا ایمان چھوڑ دے، اپنا اسلام چھوڑ دے، میں تجھ سے نکاح کر لوں۔ یہ مؤذن
برسوں سے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے رہا تھا، برسوں سے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا تھا، برسوں سے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا تھا، برسوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جو ہے آوازیں دے رہا تھا، برسوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں لگانے والا جب ایک آنکھ لگی ہے، جب لڑکی سے آمنا سامنا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ملی ہے، تو یہی نوجوان جو اذان دینے والا ہے، جس نے برسوں سے اذان دی ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے، اجر کا جو ہے کتنا بڑا اور نیکی کا کتنا بڑا عمل کیا ہے، لیکن ایک لڑکی عیسائی سے آنکھ لگ جانے کی وجہ سے اس نے ایمان کا سودا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور غور سے سنیں، صرف سودا ہی ابھی نہیں ہوا، عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب وہ سودا کر کے نیچے اتر رہا ہے، پہلے دور میں آذانیں وہ میناروں پر دی جاتی تھی، اونچی جگہوں پر آذانیں دی جاتی تھی، اس طرح کے جو ہے لاؤڈ سپیکر اور یہ مائک وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، اونچی جگہ سے جو ہے آذانیں لگائی جاتی تھی۔ وہ وہاں سے نیچے اتر رہا ہے، اس فراق میں ہے، اس الفت میں ہے، اس محبت میں ہے، اندر یہ مگن ہے اور یہ لگن ہے اور یہ تمنا ہے کہ مجھے جو ہے اچھی لڑکی مل گئی، اس کی تمنا لے کر ایمان کا سودا کر لیا ہے، اسلام کو فروخت کر دیا ہے، اور نیچے اترنے لگا، پاؤں پھسل گیا اور اس کا انتقال ہو۔ کیا میرے آقا نے فرمایا کہ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی جو ہے ایمان والا ہوگا، شام میں رات میں ایمان والا ہوگا، موبائلوں کی چیٹنگ کرنے والوں، اسکرین پر انگلیاں گھمانے والوں، فیس بک کا استعمال کرنے والوں، ٹویٹر پر اپنا جو ہے آئی ڈی بنانے والوں، اور طرح طرح کی جو ہے انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤں گے، کیونکہ انہوں نے پلاننگ کی ہے اور ایسی ایسی لڑکیاں بٹھا رکھی ہے جو ایک ہی سودا کرے گی، ایمان چھوڑو اور ہمارے گلے لو۔ میرے بھائیوں، یہ وقت قریب آ گیا ہے، حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ہر نیا سورج جو طلوع ہو رہا ہے وہ نیا فتنہ لے کر آ رہا ہے۔ آپ کی بچی نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی، بیٹھا تھا یہی، اب میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ میں نے کہا اسی بچی کی جو تلاوت ہے اسی کا ترجمہ کر دے، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ اس بچی نے جو آیتیں پڑھی ہے اس میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اے انسان تو دھوکے میں کیوں پڑا ہے، اے انسان تو دھوکے میں کیوں پڑا ہے۔ کیا پیارا اور نرالا انداز ہے اللہ کا، وہ کریم اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا پالنہار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا جو ہے رازق ہوں، رزق میں تجھے دیتا ہوں، اور تو مجھ سے غداری کر رہا ہے۔ میں تیرا کریم اللہ ہوں اور تو مجھ سے دھوکہ بازی کر رہا ہے۔ یہ بے وفائی، یہ وہ اللہ جو اپنی جو ہے صفات بیان کرتا ہے کہ جانتے ہو تمہارا کریم اللہ کون ہے، تمہارا خالق اللہ کون ہے، تمہارا وہ مالک اللہ کون ہے، تمہارا وہ رازق اللہ کون ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدل، کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا وہ کریم مولا وہ اللہ ہے جس نے صرف تجھے پیدا نہیں کیا بلکہ تجھے سنوارا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کتنا سنوارتی ہے، یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے جس نے انسان کو سنوارا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ انسان کی ناک اتنی لمبی کر دی جاتی جیسے طوطوں کی ناکیں ہوتی ہیں، جیسے پیروٹ کی جو ہے ناکیں ہوتی ہے، اس طرح سے لمبی ہو جاتی، انسان کتنا بدنما دکھتا، لیکن اللہ نے انسان کی ناک بھی سنواری،
کان دیکھے، یہ گدھوں کے کان ہوتے ہیں، گھوڑوں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے بھی کان ہوتے ہیں۔ جب ان مخلوق کے آپ نے کان دیکھے ہیں تو آپ کو بھی کان کی ضرورت تھی، آپ کے اللہ نے اتنا چھوٹا کان بنایا، کتنا خوبصورت کان بنایا، کتنے اس میں رنگت بنائی، کس طرح سے اس کو ڈالا اور کس طرح سے سوار کر تیرے جو ہے چہرے پر اس کو فٹ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے، یہ دیکھیں یہ بھویں ہمارے اوپر ہے، یہ اس کو آپ ہٹا کر دیکھیں۔ اب تو موبائل کا دور چل رہا ہے جس میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، جس میں فوٹوز جو شوق کے اندر لوگوں کی شکل و صورتوں کو بدلا جاتا ہے۔ آپ اس میں ایڈیٹنگ کر کے دیکھیے، اپنی یہ بھویں نکال کر دیکھو کتنے بدنما بھی، یہ داڑھی کتنی جو ہے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کو ہم رکھتے ہیں تو اتنے جو ہے باعزت دکھتے ہیں کہ گاڑیوں میں چڑھو تو گیر بھی آپ کا اکرام کرے کہ جناب آپ یہاں بیٹھے۔ میرے بھائیو، وہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے جو ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے اس پروردگار سے جس پروردگار نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تجھے سوارا، وعدلک، اور کیسا سوارا کہ تجھے معتدل بنایا، تیرا مزاج بھی معتدل بنایا۔ جانوروں کو دیکھ لیجئے، ان کی تیز مزاجی پر وہ جو ہے بڑے بڑے کھمبوں سے جو ہے لڑ جاتے ہیں۔ بیل دیکھے ہوں گے آپ کے یہاں تو بیل زیادہ ہوتے ہیں، آپ بیل پر نظر دوڑائے تو بیل کا کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور وہ جو ہے کھمبوں میں ٹکرا جاتا ہے، گاڑیوں میں ٹکرا جاتا ہے، بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے وہ معتدل مزاج بھی دیا کہ جب انسان کو ایسی عقل دی تو اس کو بتائے کہ میں لوہے سے ٹکراؤں گا تو سر پھٹ جائے گا، میں کسی دیوار سے ٹکراؤں گا تو چوٹ آ جائے گی، میں کسی سے اس طرح سے لڑوں گا کہ اس کا خون نکلے گا تو میرا بھی خون نکلے گا۔ آج مار کاٹنے کی باتیں چل رہی ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس کو سامنے ماروں گا تو وہ بھی مجھے مارے گا، مجھے خون نکلے گا اسے بھی خون نکلے گا۔ یہ فعدل، اتنا معتدل مزاج بنایا اللہ نے، اور اس انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے اللہ سے غافل بنا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے میں بات عرض کروں گا کہ اپنے اللہ کے وفادار بندے ہوں۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ علماء یا اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے، جب ان کو یہ لوگ تھوڑا سا کھانا کھلائیں گے، آپ لوگوں کو بھی شاید کھانا کھلائیں گے، پتہ نہیں دعوت ہے ان کی، شاید ان کو کھانا کھلائیں گے، آپ مدرسے والوں کو یاد رکھتے کہ میں انہوں نے کھانا کھلایا۔ ان علماء کو یہ لوگ کھانا کھلائیں گے تو یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ ہم کو کھانا کھلائیں۔ ان لوگوں نے ہماری ضیافت کی، جیسے میں مولانا ظفر الدین صاحب کا معتقد ہو گیا اور بہت خوشی ہوئی ان سے ملاقات کر کے کہ انہوں نے ہماری جو ہے مزاج کے مطابق ہماری ضیافت کروا دی۔ تو اب ان کو ہم کیسے بھولیں گے؟ اور وہ اللہ جو ہر دن ہمیں ایسا کھلاتا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں، وہ اللہ جو ایسی ہوا ہمیں دے رہا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی شمار نہیں، وہ اللہ جو اتنا پانی بے حساب ہمیں پلا رہا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ اللہ جس نے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک انگ سنوارا ہے، ہمارے جسم کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے کہ جس کو اگر ہم شمار کرنا بھی چاہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بے ترتیب میری باتیں ہوتی ہیں، مجھے پرچی تھما دی گئی ہے کہ آپ کا وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن میں ختم کرنے سے پہلے ایک مدرسے کے نام پر
اور ان حضرات کو جو آگے بٹھایا ہے ان پر تھوڑی دیر کلام کر دو، ان کا اجازت۔ نام اس کا تعلیم القرآن ہے۔ مولانا عمران صاحب نے وہ حدیث پڑھی ہے، آپ نے سنی کہ من تعلم القرآن، بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ آپ نے اپنی بچیوں کو اساتذہ کے حوالے کیا، یہاں کی معلمات کے حوالے کیا، اور انہوں نے قرآن کو بھی سیکھا اور احادیث کے اتنے ذخیرے کو جمع کیا کہ کوئی معمولی محدثین نہیں تھے۔ یہ وہ اکابر ہیں، یہ امت کا وہ سرمایہ ہے کہ کسی کے 1400 سال اس کتاب کے لکھے ہو گئے، کسی کے جو ہے 1200 سال ہو گئے، کسی کے 1000 سال ہو گئے، کسی کے 900 سال ہو گئے، کسی کے 800 سال ہو گئے، لیکن آج تک ان کی لکھی ہوئی حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی کسی نے تصنیف کیا۔ ان اکابر کو فراموش نہ کرو، ان بزرگوں کو فراموش نہ کرو۔ یہ امام بخاری وہ امام بخاری ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے خود غسل کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، دعائیں کی اور پھر ایک حدیث قلم بندی، اتنا احترام کیا۔ اور فقر و فاقہ کا ان کا عالم یہ تھا کہ جب یہ پڑھتے تھے اور پڑھنے میں انہوں نے وقت جب لگایا اور دور دراز کے سفر کیے، اس حدیث کی خدمات کے لیے ایسا وقت بھی آیا کہ اپنا کپڑا بیچ کر ان کو اپنا جو ہے کھانا اور پوشاک اور یہ ویڈیو میں بھی بھیجنا تھا۔ دیکھیے وہ حالات۔ آپ میں ایک کتاب اور پڑھائی جاتی ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ، ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ عجیب کتاب کا کیڑا تھا یہ انسان، عجیب حدیث کا مشغلہ تھا کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے اور لکھتے لکھتے ایک ایسا وقت آیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی۔ امام مسلم جن کی کتاب مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، اس آخری سال میں امام مسلم ایسا کتابوں کا جو ہے مگن، ایسا کتابوں کی لگن اور ایسا کتابوں میں منہمک انسان تھا کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں کسی مجمع میں کسی نے سوال کیا کہ جناب اس حدیث کی سند کیا ہے، کیا یہ حدیث کیا ہے؟ بس اس حدیث کی تلاش میں رہے، پوری رات تلاش کرتے رہے۔ کسی شاگرد نے حضور کی ٹوکری قریب میں رکھ دی اور آپ تلاش کرتے رہے اور حضور کھاتے رہے، تلاش کرتے رہے، حضور کھاتے رہے، تلاش کرتے رہے اور حضور کھاتے رہے۔ ایک صبح ہوتے ہوتے ان کا جو ہے حضور زیادہ کھا لینے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ حدیث تلاش کرنے میں ایسے منہمک تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس ادارے کا آپ تعاون فرمائیں، اس ادارے کی اہمیت سمجھیں جہاں آپ کی بچیوں کو پڑھایا جائے۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے، ان لوگوں کو آج آگے بٹھا دیا، علماء بیٹھے ہیں، محدثین بھی موجود ہیں۔ جس طرح سے آج یہاں میلہ لگا ہے، ایک میلہ ہمارا لگے گا میدان حشر، اور وہاں سب جو ہے اونچے اونچے مینار پر بیٹھے ہوں گے، وہ اونچے اونچے مینار پر بہت اونچی جگہ پر ان کو بٹھایا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو بٹھائے؟ یہ کیا کوئی اپنے وقت کے نبی ہے؟ کیا یہ کوئی اپنے وقت کے رسول ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد حافظ قرآن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے اور بچیاں قرآن کو پڑھتے تھے اور قرآن کا علم سیکھتے تھے اور اپنے سینوں میں پیوست کرتے تھے۔ آج اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ اونچے اونچے مینار پر بٹھائے گئے۔ اس کی زندہ مثال مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہ جو ہے یہ کہہ کر گئے کہ ان کو سب کو آگے لے آئے۔ آج کے مجمع میں جن کی بچیاں فارغ ہو رہی ہے، جن کی بچیوں کو آج سند دی جائے گی، جن کو آج خمار پہنایا جائے گا، ان کی بچیوں کے جو والدین ہیں آج زندہ مثال دے کے ان کو آگے بٹھائیں۔ اس لیے پیچھے بیٹھنے والے ہمت بڑھائے،
آگے آئیں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو مدارس کے حوالے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ موقع عنایت فرمایا ہے تو اس کو آپ غنیمت سمجھیں۔ مدارس کا وجود، جیسے مولانا عمران صاحب نے بات کہی، اس وقت کے دور میں بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میری بے ترتیب باتیں تھیں، سفر کی کچھ تھکان بھی تھی، اور اس طرح سے میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ جو مفید باتیں ہوں آپ اس کو گرا باندھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سامعین کو اور تمام ماں بہنوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔